وہ بھی باپ تھا قسط نمبر 2۔ میں نے رادھا کے ساتھ اس کی دوستی کی بات کی تو اس نے بغیر پس و پیش تسلیم کر لیا کہ رادھا کے ساتھ اس کی دوستی ہے، اور یہ دوستی شریفانہ نہیں۔ اس نے وہ ساری باتیں میرے ساتھ بھی کیں جو اپنے دوستوں کو بتاتا رہتا تھا۔ اس نے یہ بھی تسلیم کیا کہ رادھا سے وہ پیسے کھاتا تھا، اور یہ بھی کہ رادھا اسے کہتی تھی کہ اس کے گھر چوری کرے اور پھر دونوں یہ مال لے کر کہیں بھاگ جائیں گے۔ رادھا نے اسے کچھ دن پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ سب 6-7 دنوں کے لیے امرتسر جا رہے ہیں، اور اس دوران نسیم آسانی سے چوری کر سکتا ہے۔ نسیم نے مجھے یقین دلانے کی بہت کوشش کی کہ وہ رادھا کی ہاں میں ہاں ملاتا رہتا تھا کیونکہ اسے اس سے ذاتی مفاد ملتا تھا، لیکن وہ ایسا خطرہ مول لینے کو بالکل ہی تیار نہیں تھا۔ مجھے نسیم پر شک اس وجہ سے بھی پکا ہوتا تھا کہ اس نے اپنے ماموں کی بیٹی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، حالانکہ اس کے ساتھ اس کی منگنی ہو چکی تھی۔ میں نے اسے پوچھا کہ اپنے ماموں زاد کو وہ کیوں قبول نہیں کر رہا؟ یہ لڑکی مجھے اچھی نہیں لگتی۔ نسیم نے جواب دیا، آپ میرے گھر والوں سے پوچھ لیں گے۔ میں نے بات رادھا کی دوستی شروع ہونے کے بعد نہیں کہی، بلکہ اپنی ماں کو میں نے اس وقت اپنا فیصلہ سنا دیا تھا جب رادھا ابھی بیوہ نہیں ہوئی تھی، اور رادھا کی طرف میرا کبھی دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ میں نے پہلے لکھا نہیں۔ نسیم کے دوستوں سے بھی میں نے یہ بات پوچھی تھی اور انہوں نے یہی جواب دیا تھا جو نسیم اب مجھے دے رہا تھا۔ اس کے باوجود بھی میں ابھی نسیم کو بے گناہ قرار نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے سوچا کہ نسیم کو اگر میں نے شامل تفتیش کر لیا ہے اور اسے پولیس کی حراست میں تھانے لایا گیا ہے تو کیوں نہ رادھا کو بھی شامل تفتیش کروں۔ ایک توقع یہ بھی تھی کہ رادھا آخرکار عورت ذات ہے اور بد چلنی کی گناہ گار بھی ہے، اسی لیے میں اس کے پاؤں جلدی اکھاڑ لوں گا۔ نسیم کو میں نے بتایا کہ اسے 1-2 دن تھانے میں پابند رہنا پڑے گا۔ اس نے قدرتی طور پر بہت ہی منت سماجت کی۔ میں نے اسے یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ میں اس کوشش میں ہوں کہ اس واردات سے اس کا نام نکل جائے۔ ایک کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ وہ رادھا کو ساتھ لے آئے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد رادھا آ گئی۔ اس کا باپ بھی ساتھ تھا۔ وہ خاصا پریشان تھا کہ میں نے اس کی بیٹی کو کیوں بلایا ہے۔ نسیم کو میں نے کانسٹیبلوں کی بارک میں بھیج دیا تھا اور ایک کانسٹیبل کی اس پر ڈیوٹی لگا کر کہا تھا کہ نسیم باہر نہ نکلے۔ میرا مطلب یہ تھا کہ رادھا اور اس کا باپ اسے نہ دیکھ سکیں۔ میں نے پہلے رادھا کے باپ کو اپنے پاس بٹھا کر بہت تسلیاں دیں کہ وہ بیٹی کے متعلق ذہن میں کوئی پریشانی نہ رکھے، لیکن وہ جاننا چاہتا تھا کہ رادھا کا اس واردات کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ یہ پولیس کا طریقہ کار ہے جو ضروری نہیں کہ ہر کسی کو بتایا جائے، لیکن مہاراج، رادھا کے باپ نے کہا، اس میں میری بڑی بے عزتی ہے۔ لوگ پوچھیں گے کہ میری بیٹی کو تھانے کیوں بلایا گیا تھا۔ مجھے اپنی عزت زیادہ پیاری ہے لالا جی، میں نے کہا۔ میں اگر دوسروں کی عزت بے عزتی دیکھ کر کسی ضروری فرد کو شامل تفتیش نہ کروں تو میں اپنا فرض پورا نہیں کر سکتا، اور اس کے نتیجے میں میرے اوپر کے آفیسر مجھ سے جواب طلبی کریں گے۔ اگر آپ کو اپنی عزت کا اتنا ہی خیال ہے تو یہ لکھ کر دے دیں کہ آپ کے گھر میں ڈکیتی کی واردات نہیں ہوئی۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں اس کی بیٹی کی عزت کا پورا خیال رکھوں گا، لیکن صرف تھانے کے اندر۔ وہ میری باتوں سے مطمئن تو نہ ہوا، جس کا مجھے کوئی افسوس نہیں تھا۔ اسے چلتا کیا اور رادھا کو اپنے پاس بلایا۔ ظاہر ہے کہ وہ ڈری ہوئی اور گھبرائی ہوئی تھی۔ اسے بتایا کہ اس کی کوئی بات مجھ سے ڈھکی چھپی نہیں اور وہ جھوٹ بولنے کی کوشش نہ کرے۔ مجھے اس کے جذبات سے پوری طرح واقفیت تھی۔ وہ بیوہ تھی اور اپنے گھر میں دھتکاری ہوئی تھی۔ میں نے اس کے مطابق اس کے ساتھ ایسی باتیں شروع کر دیں جن کا تعلق واردات کے ساتھ نہیں بلکہ اس کی ذات اور اس کے جذبات کے ساتھ تھا۔ میں نے ہندوؤں کی اس رسم کو بڑا ہی ظالمانہ کہا کہ بیوہ کو دوسری شادی نہیں کرنے دی جاتی۔ میری ان باتوں سے وہ اتنی متاثر ہوئی کہ اس کے چہرے سے گھبراہٹ ختم ہو گئی اور وہ باتیں کرنے کے موڈ میں آ گئی۔ میں نے اپنے تجربے اور استادی اور چرب زبانی کو بروئے کار لاتے ہوئے اسے اور زیادہ کھول لیا۔ اس کی جھجک ختم ہو گئی۔ خدا کا شکر ہے، میں نے جذباتی سے لہجے میں کہا کہ مسلمانوں میں ایسی بدعت نہیں۔ تم جیسی نوجوان اور خوبصورت لڑکی بیوہ ہو جائے تو اس کے ساتھ شادی کرنے والوں کی قطار لگ جاتی ہے، اور لڑکی کے والدین کسی اچھے لڑکے کو پسند کر کے لڑکی کی شادی کر دیتے ہیں۔ صرف 3 مہینے انتظار کرنا پڑتا ہے، جسے ہمارے مذہب میں عدت کہا جاتا ہے۔ مجھے معلوم ہے، رادھا نے کہا، میں نے تو مسلمان ہو جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ لیکن وہ چپ ہو گئی اور دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ میں سمجھ گیا کہ اصل بات جو مجھے درکار تھی وہ اس لیکن کے بعد شروع ہونی تھی، مگر وہ اس بات کو زبان سے واپس دل میں لے گئی۔ میری اس وقت ضرورت یہ تھی کہ اس لڑکی سے مجھے کوئی سراغ یا اشارہ مل جائے، لیکن میرے دل کی بات سنے تو یہ تھی کہ اس لڑکی کے ساتھ مجھے ہمدردی پیدا ہو گئی تھی۔ میں حیران تھا اور ہندوؤں پر مجھے غصہ بھی آ رہا تھا کہ وہ کس بے دردی سے اس عمر اس شکل و صورت کی لڑکیوں کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں، ان کے جذبات کا خون کر دیتے ہیں اور پھر ان کے لیے
ایسی جذباتی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ اپنی جسمانی تسکین کے ناجائز ذریعے پیدا کر لیتی ہیں۔ ہندوؤں میں دراصل انسانیت مکمل نہیں ہوتی، اس کی بجائے درندگی ان کی فطرت میں شامل رہی ہے اور ابھی تک شامل ہے۔ ہندو جہاں بھی جاتا ہے وہاں اپنی اس درندگی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اگست 1947 میں ہندوؤں نے اپنے ملک میں مسلمانوں کو جس بے دردی سے قتل کیا تھا، اس کی کہانیاں آپ حقائق میں پڑھتے رہتے ہیں۔ دودھ پیتے بچوں کو بھی ان ہندوؤں نے برچھیوں سے مارا تھا۔ کشمیر میں دیکھ لیں، ہندو مسلمانوں کو زندہ جلا رہا ہے۔ یہ سب زندگی کے مظاہرے ہیں۔ ایسی درندگی میں بہادری نہیں ہوا کرتی، بلکہ اسے بزدلی کہتے ہیں۔ میں اصل کہانی کو کسی اور طرف لے گیا ہوں۔ یہ میری مجبوری ہے کہ میں نے ہندوؤں کی درندگی کے یہ مظاہرے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ ذرا سے اشارے پر یہ سب یاد آ جاتے ہیں اور جی میں آتی ہے کہ اپنی ابھرتی ہوئی نسلوں کو تفصیل سے بتاؤں کہ ہندو اصل میں کیا ہے، اور مسلمان کے لیے ہندو انسان نہیں بلکہ درندہ ہے۔ وہ ہندو جو اپنی بیوہ بیٹیوں کو اجاڑ کر ہوسکار پنڈتوں کے حوالے کر دیتا ہے یا انہیں بدکاری کی راہ پر ڈال دیتا ہے، مسلمانوں کا دوست یا ہمدرد ہو ہی نہیں سکتا۔ میں رادھا کی بات سنا رہا تھا، لیکن وہ اصل بات پر آئی تو چپ ہو گئی۔ میں نے اسے اکسایا کہ وہ پوری بات کرے۔ ڈرتی ہوں، رادھا نے کہا، آپ تھانے دار ہیں، آپ کو میرے ساتھ کیا ہمدردی ہو سکتی ہے؟ میرے پتا کو پتہ چل جائے گا اور مجھے مارنے پیٹے گئے اور پھر بنارس یا کسی آشرم میں چھوڑ آئے گا۔ وہ ایسی بات بھی کہہ چکا ہے، اس لیے یہ بھی کہا ہے کہ یہ چوری میری نحوست کی وجہ سے ہوئی ہے۔ میں نے اسے اپنی زبان کا جادو چلا کر شیشے میں اتارنا شروع کر دیا۔ میں اسے یقین دلا رہا تھا کہ میرے دل میں اس کی ہمدردی ہے اور وہ میرے ساتھ جو بات بھی کرے گی وہ اس کمرے سے باہر نہیں جائے گی، اور میں اس کی ہر بات کو راز میں رکھوں گا۔ میری یہ بات مان لو رادھا، میں نے آخر میں کہا، تمہارے ساتھ بات کرتے ہوئے میں اپنے آپ کو تھانے دار نہیں سمجھ رہا۔ دل کی ہر بات میرے ساتھ کرو، ہو سکتا ہے میں تمہاری بہتری کی کوئی صورت پیدا کر دوں۔ مجھے وہ وقت آج بھی اچھی طرح یاد ہے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ وہ مجھے آج بھی اپنے سامنے بیٹھی نظر آ رہی ہے۔ اس نے سر جھکا لیا۔ میں نے سوچا کہ اس پر آخری ضرب لگا ہی دوں تو یہ دل کی بات اگل دے گی۔ سنو رادھا، میں نے کہا، میں جانتا ہوں کہ اپنے پڑوسی نسیم کے ساتھ تمہاری ناجائز دوستی ہے اور اس کے ساتھ تمہاری ملاقاتیں تمہارے گھر کے اوپر والے کمرے میں ہوتی ہیں۔ نسیم سے پہلے تمہاری ایسی ہی دوستی ایک اور آدمی کے ساتھ تھی، کہو تو اس کا بھی نام بتا دوں؟ رادھا نے چونک کر سر اٹھایا اور میری طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر حیرت اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ اس بیچاری کو معلوم نہیں تھا کہ اس قسم کی باتیں جنہیں لوگ راز کی یا باتیں ڈھکی چھپی سمجھتے ہیں، معلوم کر لینا پولیس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ چار دیواری کے اندر کی باتیں بڑی آسانی سے تھانے تک پہنچ جایا کرتی ہیں۔ تمہارا یہ راز میرے سینے میں دفن رہے گا۔ میں نے پیار اور بے تکلفی کے لہجے میں کہا، ڈرو اور گھبراؤ نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے ہمدردی اور بہتری کی توقع رکھو۔ میں جانتا ہوں تم نے نسیم کے ساتھ گھر سے بھاگ جانے کا بڑا پکا پروگرام بنا رکھا ہے۔ اگر یہ چوری نسیم نے تمہارے کہنے پر کی ہے تو مجھے صاف بتا دو تاکہ میں تفتیش کو کسی اور طرف لے جاؤں اور نسیم کو بے گناہ قرار دے دوں۔ اس نے کہا کہ نسیم تو امرتسر رہتا ہے۔ میں نے اس کی تائید میں کہا کہ میں جانتا ہوں، وہ امرتسر میں نوکری کر رہا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن الفاظ اس کی زبان پر نہیں آ رہے تھے۔ صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اصل بات چھپانے کی کوشش میں ہے۔ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں، میں نے کہا، تم یہ تو ضرور مانو گی کہ نسیم کے ساتھ تمہاری درپردہ دوستی ہے۔ اگر تم انکار کرو گی تو یہ نسیم کے لیے اچھا نہیں ہوگا اور یہ بات عدالت تک پہنچ جائے گی۔ پھر تم سمجھ سکتی ہو کہ تمہاری کتنی بے عزتی اور بدنامی ہوگی۔ اس نے دبی دبی سی زبان میں اقرار کر لیا کہ نسیم کے ساتھ اس کی دوستی ہے۔ میں نے اس بات کو اپنے انداز سے آگے چلایا تو اس نے یہ بھی مان لیا کہ نسیم کو اس نے کہا تھا کہ اس کے گھر سے چوری کرے۔ پھر وہ نسیم کے ساتھ گھر سے بھاگ چلے گی اور ہندوستان میں کہیں دور جا کر رادھا مسلمان ہو جائے گی۔ پھر دونوں شادی کر لیں گے اور نئی زندگی بنائیں گے۔ پھر نسیم نے چوری کی یہ واردات کی؟ میں نے کہا، میں یہ نہیں بتا سکتی۔ رادھا نے کہا، ہم امرتسر سے واپس آئے تو تجوری ٹوٹی ہوئی دیکھی۔ 4-5 دن گزر گئے ہیں، نسیم کے ساتھ میری ملاقات نہیں ہوئی۔ اگر یہ چوری اس نے کی ہوتی تو وہ ان دنوں امرتسر سے آتا اور مجھے ضرور بتاتا۔ یہ جو سینچر گزر گیا ہے، نسیم گھر آیا تھا لیکن میرے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکی کیونکہ مجھ پر باپ نے نظر رکھ لی تھی۔ ایسی بات ہوتی جو آپ پوچھ رہے ہیں تو وہ چھت پر آ کر دور سے مجھے اشارہ کر دیتا یا کسی نہ کسی ذریعے سے مجھے بتا دیتا کہ اس نے یہ کام کر دیا ہے اور اب میں بھاگ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے اس کے ساتھ بہت جیرا کہ اس کی ہر بات میں اس بات سے نکال کر کئی سوال کیے، لیکن وہ یہی کہتی رہی کہ اسے معلوم نہیں کہ یہ چوری نسیم نے کی ہے۔ میرے لیے اس کا مطلب یہ تھا کہ نسیم میری نظروں میں مشتبہ تھا،
لیکن اس یقین کے بغیر کہ یہ واردات اس نے کی ہے۔ رادھا نے میرے آگے ہاتھ جوڑے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے منت سماجت کے لہجے میں کہا کہ میں نسیم کے ساتھ اس کی دوستی کی بات اس کے باپ تک نہ پہنچنے دوں۔ میں نے اسے کہا کہ وہ مجھ سے باتیں چھپا رہی ہے اور مجھ سے رازداری کی توقع رکھتی ہے۔ یہ بات سن کر وہ رو پڑی۔ وہ کہتی تھی کہ اسے معلوم نہیں۔ ایک بات بتاؤ، میں نے کہا، تم نے نسیم سے کہا تھا کہ وہ تمہارے گھر سے مال چوری کرے؟ کیا نسیم نے تمہیں یقین سے کہا تھا کہ وہ یہ کام کرے گا؟ آپ یقین نہیں کریں گے، رادھا نے جواب دیا۔ میں جب بھی اسے یہ بات کہتی تھی وہ ہنس کر کہتا تھا کہ یہ واردات کرے گا، لیکن اس کا انداز ایسے ہوتا تھا جیسے وہ میری بات پر پورا دھیان نہیں دے رہا۔ کیا وہ تم سے پیسے لیتا رہتا تھا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، رادھا نے جواب دیا۔ ہر ملاقات پر وہ مجھ سے 100-150 روپیہ مانگتا تھا جو میں اسے دے دیتی تھی۔ ایسا بھی ہوا کہ اس نے پیسے نہ مانگے، پھر بھی میں نے اسے کچھ رقم دے دی۔ ایک بات پر غور کرو رادھا، میں نے اس کے دل میں نسیم کے خلاف شک پیدا کرنے کی نیت سے کہا، اگر میں کہوں کہ نسیم تمہیں دھوکہ دیتا رہا ہے اور اس کی دلچسپی تمہارے جسم کے ساتھ اور اس کی رقم کے ساتھ تھی جو تم اسے دیتی تھی، تو تم کیا کہو گی؟ اس نے سوچ سوچ کر اور رک رک کر ایسا جواب دیا جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی، نہ کوئی رائے دے سکتی ہے کہ نسیم اس کے ساتھ مخلص تھا یا نہیں۔ میں نے اسے نسیم کے خلاف کرنا شروع کر دیا۔ میری کوشش یہ تھی کہ رادھا کے دل میں نسیم کے خلاف فریب کاری کا شک پیدا ہو جائے۔ میں اس کی زبان سے یہ کہلوانا چاہتا تھا کہ یہ واردات نسیم نے کی ہے۔ یہ بھی سوچو رادھا، میں نے کہا، ہو سکتا ہے یہ چوری نسیم نے کی ہے اور تمہیں نہیں بتانا چاہتا تھا۔ تم نے اسے بتایا تھا کہ تجوری کا تالا خراب ہے اور عام سی تار کے ساتھ بھی کھل جاتا ہے۔ نسیم کے لیے یہ واردات بہت آسان تھی۔ وہ چھت سے اترا، کمرے کا تالا توڑا اور جس طرح تم نے اسے بتایا تھا اس نے تار سے تجوری کا تالا کھول لیا اور مال لے گیا۔ یہ واردات اس وجہ سے بھی آسان تھی کہ گھر میں کوئی تھا ہی نہیں۔ اب تو اسے تم بچانے کی سوچ رہی ہو، لیکن تم اس طرف دھیان نہیں دے رہی کہ نسیم نے سارا مال ہضم کر لیا ہے اور اب تمہارے ساتھ تعلق توڑ لے گا۔ تم خود کہہ رہی ہو کہ نسیم گھر آیا تھا اور چھت پر آ کر اس نے اشارہ تک نہیں دیا کہ یہ کام کر دیا ہے، اور اب تم بھاگ چلنے کی بات کرو۔ میری تو عقل کام نہیں کرتی، رادھا نے کہا۔ کسی کے دل کا بھید جان لینا بڑا ہی مشکل ہے۔ یہ تو میں جانتی ہوں کہ نسیم مجھ سے پیسے کھاتا رہا ہے اور مجھے یہی لالچ دیتا رہا ہے کہ مجھے ساتھ لے جائے گا اور میرے ساتھ شادی کر لے گا۔ اس طرح کچھ اور باتیں کر کے میں نے رادھا کے دل میں نسیم کے خلاف شک پیدا کر دیا، لیکن رادھا یہ بتانے کی پوزیشن میں نہیں تھی کہ چوری نسیم نے کی ہے۔ مجھے کچھ یقین ہو چلا تھا کہ رادھا جھوٹ نہیں بول رہی۔ یہ میں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ لڑکی کوئی سیدھی سادھی لڑکی نہیں، اس میں چالاکی اور ہوشیاری تھی۔ وہ ہر بات پورے اعتماد کے ساتھ کرتی تھی، لیکن ایک تھانے دار کو وہ گمراہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے تو اپنے آپ کو پوری طرح میرے حوالے کر دیا تھا۔ میرے بولنے کے انداز میں دھمکی یا پولیس والا روب اور دبدبا نہیں تھا، بلکہ میرا رویہ ہمدردانہ اور پیار والا تھا۔ آخر میں آ کر جب وہ بہت ہی پریشان ہو گئی تو اس نے واضح طور پر مجھے ایسے اشارے دیے جیسے وہ اپنا آپ مجھے پیش کر رہی ہو اور اس کے عوض یہ چاہتی ہو کہ میں اس کے سارے بیان پر پردہ ڈالے رکھوں۔ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ کس بات سے ڈر رہی ہے۔ ڈر یہ تھا کہ یہ پتہ چل گیا کہ یہ واردات نسیم نے کی ہے تو یہ بات بھی کھل کر سامنے آ جائے گی کہ یہ واردات رادھا نے کروائی ہے اور رادھا کا دوستانہ نسیم کے ساتھ ہے۔ رادھا نے اپنا یہ ڈر مجھے صاف الفاظ میں بتا دیا۔ میں نے بڑی نیک نیتی سے اسے مطمئن کیا کہ وہ مجھ سے کسی دھوکے کی توقع نہ رکھے۔ اتنا زیادہ وقت گزر گیا تھا کہ رادھا کے چہرے کا رنگ اچانک پیلا پڑ گیا تھا اور اب وہ بولتی تھی تو اسے بولنے میں بھی دشواری محسوس ہوتی تھی۔ میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ میرے دفتر سے نکلی تو اس کا باپ اندر آیا اور پوچھنے لگا کہ کیا باتیں ہوئیں۔ میں نے گول مول سی باتیں بتا کر اسے چلتا کیا۔ رادھا اور اس کے باپ کے جانے کے بعد میں نے نسیم کو اپنے پاس بلوایا۔ وہ جب میرے سامنے آیا تو اس وقت رادھا اپنے باپ کے ساتھ تھانے کے احاطے کے بڑے گیٹ سے نکل رہی تھی۔ میں نے نسیم سے کہا کہ وہ باہر گیٹ کی طرف دیکھے۔ اتفاق سے اسی وقت رادھا نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ جانتے ہو وہ لڑکی کون ہے؟ میں نے نسیم سے پوچھا۔ اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ وہ جو آدمی اس لڑکی کے ساتھ جا رہا ہے وہ کون ہے؟ نسیم نے رادھا کے باپ کا نام لے کر کہا کہ اسے جانتا ہے لیکن اس لڑکی کو نہیں جانتا۔ اس نے اتنا ہی کہا کہ شاید اس کی بیٹی ہے۔ وہ تمہاری ماں رادھا ہے، میں نے طنز اور غصے کے لہجے میں کہا، اور اسے تم اچھی طرح جانتے ہو اور اسی کے کہنے پر تم نے اس کے گھر ڈکیتی کی واردات کی ہے اور تجوری خالی کر دی ہے۔ مجھے آج تک یاد ہے کہ نسیم میرے سامنے کھڑا تھا۔ ابھی میں نے اسے بیٹھنے کو نہیں کہا تھا۔ میری بات سن کر اس نے اس طرح بدک کر میری طرف دیکھا جیسے کسی نے اس کے جسم کے ساتھ بجلی کا ننگا تار لگا دیا ہو۔ اس پر تو جیسے سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ تم نے بسم اللہ جھوٹ سے کی ہے، میں نے کہا۔ میرا خیال تھا کہ تم مسلمان ہو
اور میں مسلمان کی حیثیت سے تمہیں بچانے کی کوشش کروں گا، لیکن تم مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہو۔ نہیں جناب، اس نے ایسے لہجے میں کہا جیسے ابھی رو پڑے گا، مجھے بولنے کا موقع دیں۔ میں نے یہ واردات نہیں کی۔ معلوم نہیں آپ کی شہادت کی بنا پر مجھ پر یہ الزام عائد کرنے ہیں۔ میں تمہیں بولنے کا پورا موقع دوں گا، میں نے کہا، لیکن یہاں جھوٹ نہیں چلے گا۔ بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ بولے، خواہ جھوٹ ہی بولے۔ جھوٹ سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص کس پوزیشن میں ہے اور کیا یہ جھوٹ بول رہا ہے یا اس میں کچھ سچ بھی ہے۔ یہ تو اسے پہلے بتا چکا تھا کہ میں اس کے متعلق تمام تر معلومات لے چکا ہوں اور اس کی اور رادھا کی دوستی کو بھی جانتا ہوں، اور اس کے لیے جھوٹ بولنے کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ اور تم نے دیکھ لیا ہے، میں نے آخری بار کہا، رادھا یہاں سے گئی ہے اور وہ 3 گھنٹے میرے پاس رہی ہے۔ اس کے باپ کو میں نے باہر بٹھائے رکھا تھا۔ رادھا نے کوئی پردہ نہیں رہنے دیا۔ سچ بولو گے تو فائدے میں رہو گے، ورنہ 6-7 سالوں کے لیے جیل میں بند ہو جاؤ گے۔ اس نے بولنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے تو اس نے یہ کہا کہ یہ واردات اس نے نہیں کی۔ وہ بول رہا تھا اور میں اس کی بات سے بات نکال کر کچھ نہ کچھ پوچھتا بھی جا رہا تھا اور اسے بتا بھی رہا تھا کہ یہ میں بات پہلے سے جانتا ہوں۔ اس طرح اس نے ایک تو یہ تسلیم کر لیا کہ رادھا کے ساتھ اس کا ناجائز دوستانہ تھا، دوسری بات یہ کہ تسلیم کی رادھا سے اس کے گھر چوری کرنے سے اکساتی تھی اور رادھا کو خوش کرنے کے لیے وہ اس کی بات مان لیتا تھا، لیکن اس کا یہ واردات کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ میں نسیم کے بیان کو مختصر کر دیتا ہوں۔ اس نے یہ بھی مان لیا کہ وہ رادھا سے پیسے کھاتا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ اس کی دلچسپی رادھا کے ساتھ محض جسمانی تھی اور دوسری دلچسپی ان پیسوں کے ساتھ جو وہ اس سے لیتا رہتا تھا۔ وہ ایسا خطرہ مول لینے کو تیار ہی نہیں تھا کہ ڈکیتی کی واردات کرتا اور رادھا کو بھی بھگا کر لے جاتا۔ وہ جانتا تھا کہ رادھا کے ساتھ وہ بھی شہر سے غیر حاضر ہوگا تو پولیس سمجھ جائے گی کہ رادھا اسی کے ساتھ گئی ہے اور رادھا کے گھر کا مال بھی اسی کے ساتھ گیا ہے۔ ایک تو پولیس کا ڈر کہ پولیس اسے ڈھونڈ نکالے گی اور رادھا کا باپ ہندوؤں کو ساتھ ملا کر نسیم کے گھر والوں سے انتقام لے گا۔ وہ جانتا تھا کہ ہندو مسلمانوں سے کس طرح انتقام لیا کرتے ہیں۔ امرتسر میں جہاں نسیم رہتا تھا وہاں سے کچھ بھی برآمد نہیں ہوا تھا۔ یہ تو میں مان ہی نہیں سکتا تھا کہ نسیم نے اپنے ماں باپ کے گھر میں مال رکھا ہوگا۔ مجھے مخبروں نے بتایا تھا کہ یہ شریف اور معزز خاندان ہے۔ میں نے اسے پوچھا کہ وہ اپنے ماموں کی بیٹی سے شادی کیوں نہیں کر رہا۔ میں نے یہ بات رادھا سے بھی پوچھی تھی اور نسیم سے بھی پہلے پوچھ چکا تھا۔ یہ میرا طریقہ تفتیش تھا کہ ایک بات کئی بار پوچھتا تھا۔ رادھا نے جواب دیا تھا کہ نسیم اسے کہتا تھا کہ اس کی خاطر وہ اپنی منگنی تڑوا رہا ہے، لیکن نسیم نے مجھے یہ بتایا کہ ماموں کی بیٹی اسے اچھی نہیں لگتی۔ ایک تو اس کی شکل و صورت واجبی سی ہے، قد چھوٹا ہے اور جسم موٹا اور بے ڈب سا ہے۔ نسیم نے ماموزاد کے ساتھ شادی نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بتائی کہ امرتسر میں ایک بڑی شریف فیملی ہے جس کے ساتھ اس کے مراسم پیدا ہو گئے ہیں۔ اس گھرانے کا ایک نوجوان نسیم کے ساتھ ڈی سی آفس میں ملازم تھا۔ اس کے ساتھ نسیم کی دوستی ہو گئی تھی اور وہ اپنے اس دوست کے گھر آتا جاتا رہتا تھا۔ اس دوست کی بہن شادی کی عمر کو پہنچ گئی تھی۔ یہ لڑکی اسے اچھی لگی اور نسیم اس لڑکی کے والدین کو اچھا لگا اور اشاروں میں یہ بات طے ہو گئی کہ وہ لوگ اپنی بیٹی کو نسیم کو دینے کو تیار تھے۔ میں آپ کو ایڈریس دے دیتا ہوں، نسیم نے کہا۔ آپ امرتسر جا کر اس گھرانے میں جائیں اور پوچھیں میں سچ کہہ رہا ہوں یا جھوٹ۔ میں نے ابھی صرف اپنی ماں کو بتایا ہے کہ میں اس لڑکی کے ساتھ شادی کروں گا اور آپ چل کر دیکھ لیں۔ میں نے ابھی اپنے باپ اور بھائیوں کو نہیں بتایا۔ یہ گھرانہ بھی اچھا ہے اور لڑکی میری پسند کی ہے۔ میں نے اسی وقت جب نسیم کو امرتسر سے تھانے لائے تھے کہہ دیا تھا کہ اس کی انگلیوں کے نشان لے لیے جائیں اور فنگر پرنٹ بیورو فلور بھیج دیے جائیں۔ نشانات لے لیے گئے تھے اور ایک کانسٹیبل یہ نشانات لے کر فلور کو روانہ ہو گیا تھا۔ یہ تو میں جانتا تھا کہ ڈکیتی کی یہ واردات کو معمولی واردات نہیں تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس واردات کے ارتکاب کے لیے ایسی سہولتیں موجود تھیں کہ کوئی بھی شخص یہ واردات آسانی سے کر سکتا تھا، لیکن ان سہولتوں سے واردات کی سنگینی میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا تھا۔ کسی کو آسانی سے قتل کر دینے سے ایسا نہیں ہوتا کہ قاتل کو سزائے موت یا عمر قید نہیں ملے گی۔ نسیم کو ڈکیتی کی اس واردات کی سنگینی کا اور پکڑے جانے کی صورت میں سزا کا احساس تھا۔ ایسی واردات کوئی جرائم پیشہ شخص ہی کر سکتا تھا یا کوئی بڑبولا اور اوچھا عاشق جو فلمی بڑکوں کا عادی ہوتا ہے۔ ایسے اشخاص نتائج سے بے خبر پھونک میں عموماً کسی عورت کی پھونک میں آ کر اس سے بھی زیادہ سنگین واردات کر گزرتے ہیں۔